بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ایام سرور کائنات کے ایام ہیں، یوں تو تمام دن ہی سرور کائنات کے ہیں، اور آج خاص طور سے مجھ سے بانیان نے درخواست کی ہے کہ کچھ معراج نبوی سے متعلق پیش کروں۔ یوں تو رجب کے مہینے میں معراج کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن جب سرور کائنات کے فضائل ہو رہے ہوں تو کبھی بھی ان کے فضائل کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ انہی کے فضائل میں ایک معراج بھی ہے، اگر سننا چاہیں گے حبیب خدا کے چند جملے پہلے سن لیجئے، جو میں انشاءاللہ کل پھر اس موضوع کو مکمل کروں گا، کیونکہ میں کچھ اور ذہن میں لے کے آیا تھا، لیکن سن لیجئے کہ آپ سے کہا ہر دین کا ایک امتیاز ہے، اس کی پہچان ہے۔ اگر ہندو مذہب میں چلے جائیں تو ان کی پہچان ان کی پوجا پاٹ وغیرہ ہے، اسی طرح سے کسی بھی دین میں چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی ان کی پہچان ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جناب عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا ان کی پہچان کہ وہ اللہ کا بیٹا مانتے۔ ہر دین کی ایک پہچان ہے۔ تو پوچھا سرور کائنات سے، یا رسول اللہ آپ کے دین کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے دین کی پہچان اخلاق ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ وہ اللہ جس نے سارے انبیاء کو بھیجا وہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق، دوسرے خلق۔ اس کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ خلق جیسا انسان بنا ہوا ہے، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں۔ خلق جو اس کا اخلاق ہے، یہ انسان خود بنا سکتا ہے۔ اس میں چند چیزیں بنیادی، چار بنیادی عناصر ہیں جسے انشاءاللہ میں کل پیش کروں گا۔ سرور کائنات تمام چیزوں کا مرقع ہے، یعنی اگر ہر چیز کو اس کے کمال پہ دیکھنا ہے تو سرور کائنات کو دیکھ لیں کہ آپ خوبصورت بھی بہت ہیں ہر لحاظ سے، خلقاً و خلقاً، کہ آپ کی شکل و صورت بھی بہت خوبصورت اور اخلاق و کردار بھی بہت خوبصورت۔
یہاں تک کہ کافر و مشرک بھی گواہی دیتے تھے کہ ان سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں. مدارات الناس، جسے آپ لوگ رواداری کہتے ہیں اردو میں، رواداری، مدارات عربی کا لفظ ہے کہ رواداری سمجھتے ہیں تمام حضرات؟ بھئی انسان کا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا. تو سرور کائنات سے متعلق ملتا ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کرتے تھے تو مسکرا کے بات کرتے تھے، ہمیشہ مسکرا کے بات کرتے تھے. کسی سے بھی بات کرتے مسکرا کے بات کرتے. حبیب خدا کی مسکراہٹ، اور لوگ کہتے تھے کہ ان کی مسکراہٹ پہ قربان ہونے کا جی چاہتا. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ اور سرور کائنات کے دین کی پہچان اخلاق ہے. اسے کل پیش کروں گا. بس ایک بات یاد رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں میرے دین کی پہچان اخلاق ہے. ہندوؤں میں کسی میں بھی دیکھیں گے نا تو سارے پوجا پاٹ کرتے نظر آئیں گے. عیسائیوں میں کسی سے بھی بات کریں گے تو وہ سارے کے سارے جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. اب سارے مسلمانوں میں ایک چیز ضرور نظر آنے چاہیے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کوئی کیسا بھی ہو لیکن اس کا اخلاق اچھا ضرور ہونا چاہیے. پیغمبر نے کہا میرے دین کی پہچان اخلاق. گرا تو نہیں گزر رہا فیضان گرامی. اب معراج پہ بھی جب اللہ کا خالق کا جناب سرور کائنات سے کلام ہوا تو اللہ نے سوال کیا، اے میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے تمام انبیاء پہ آپ کو فوقیت کیوں دی ہے؟ تمام انبیاء کا سردار آپ کو بنایا، سب پہ فوقیت دی، کسی کو اتنی اہمیت دی جتنی آپ کو. کیا آپ جانتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے یہ نہیں کہا نہیں جانتا، یہ ہاں جانتا ہوں. یہ اخلاق کا تقاضا نہیں کہ کہیں ہاں جانتا ہوں، کہ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ کہ پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا میرے حبیب اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو چنا ہے. اذان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے میرے حبیب یہ جو آپ کا اخلاق ہے یہ سب سے بہتر ہے. آپ دشمن سے بھی مسکرا کے بات کرتے ہیں، جہاں ضروری ہو وہاں اخلاق سے. لیکن اگر کوئی روب میں لینے کی کوشش کرے تو نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ جب گھمسان کا رن پڑ جاتا تھا میدان جنگ میں، گھمسان کا سمجھتے ہیں نا اس بات کو، گھمسان کا رن پڑ جاتا تھا کہ جب سب کے سب ایک مرتبہ دیکھتے تھے دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ، تو صحابہ کرام پشت رسالت پہ پناہ لیتے تھے. ایسی تھی، آپ پہنچ رہے ہیں نا؟ شجاعت ایسی تھی کہ صحابہ تمام کے تمام پشت رسالت پہ پناہ لیتے. میں نے کچھ معجزات کل پیش کیے تھے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو پیغمبر کے سامنے تاب نہیں لا سکتا تھا. اگر کوئی چیخنے والا بھی جب پیغمبر کے سامنے آتا تھا کچھ دیر کے لیے اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا. نہیں پہنچا پا رہا ہوں، کیا کچھ دیر کے لیے اس کا پتا پانی ہو جاتا تھا. سرور کائنات صرف دیکھتے تھے، جو دیکھ کے شکست دے دے وہ حبیب خدا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. فیضان گرامی مجھے معراج سے پہلے دو جملے پیش کرنا ضروری سمجھتا تھا. کل کے میں مکمل کروں گا اپنا موضوع. کل آخری ہمارے اس سلسلے کا یہ جشن ہے تو کل انشاءاللہ پیش کروں گا اخلاق نبوی کو آپ کے سامنے. لیکن آج معراج سے متعلق کیونکہ درخواست کی گئی ہے تو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سنیں گے حضرات؟ حبیب خدا معراج پہ جب جا رہے ہیں تو قرآن کی آیات ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. برا تو نہیں منائیں گے اگر میں تھوڑی سی اختلافی بات کر دوں؟ تھوڑا بہت اختلاف ہے بھائیوں میں ہم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی روحانی معراج ہے، ہم کہتے ہیں جسمانی ہے. بات پہنچ رہی؟
اچھا ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اماموں نے کہہ دیا، امام رضا علیہ السلام نے 8ویں امام نے کہا ہے، اب یہ کوئی لڑنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اختلافات ہیں تبھی آپ سنی ہیں، ہم شیعہ تو اختلافات ہیں، اختلافات کو مخالفت بنا لینا جہالت کی علامت، اختلاف رائے ہونا بری چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ قتل کرنا، لڑنے لگنا یہ بری چیز ہے۔ تو میں پیش کر رہا ہوں 8ویں امام فرماتے ہیں جو 4 چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہمارا ماننے والا نہیں، اگر سننا چاہیں جو 4 چیزوں کو نہیں مانتا وہ ہم اہل بیت کا ماننے والا نہیں۔ تو اب ہم مجبور ہیں، مولا فرمائیے 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلے جو معراج کو جسمانی نہیں مانتا وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے پیغمبر نے خواب دیکھا تھا یا روحانی معراج ہوئی تھی تو وہ ہمارا اہل بیت کا ماننے والا نہیں، پیغمبر جسم کے ساتھ معراج پہ گئے۔ تو بھائی گرامی مجھے اس کو پیش کرنا، میں یہ آج پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں۔ دوسرا فرماتے ہیں جو سوال منکر و نکیر کو نہ مانے، قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا کہ وہ ہمارا اہل بیت کا ماننے والا نہیں۔ تیسرا جو شفاعت کو نہ مانے، جو شفاعت کو نہیں مانتا وہ اہل بیت کا ماننے والا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شفاعت کا انکار کر دے، اب بہت سے مسلمان جو وہ پیش کر دیتے ہیں آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده، کس کی جرت ہے کہ اللہ کے سامنے شفاعت کرے، لیکن اگلا حصہ نہیں پڑھتے، الا باذنہ، سوائے ان کے جنہیں اللہ اذن دے دے۔ بھئی کلمے کے اندر ہی اللہ آ گیا ہے، اگر کوئی آدھا کلمہ پڑھے تو کافر، جو کہے لا الہ وہ کافر ہو گیا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، یعنی کوئی معبود نہیں، جب کوئی معبود نہیں تو کافر۔ الا اللہ، اللہ استثناء لگاتا ہے، پچھلے قانون میں کوئی ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، استثناء تو سب سمجھتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کوئی معبود نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اللہ کے، یہ استثناء کہلاتا ہے سوائے۔ تو عزیزان گرامی جب آگے نا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟